کہ الیکشن آ گیا ہے، اب وہ جو موٹر وے لنک کا ہے، پھر وہ ڈرائی پورٹ والا ایک معاملہ بنا تھا، اب پھر وہ الیکشن کو ایک نعرہ بنانے کے لیے وہ ایشو اب آج کل پھر اٹھانے شروع کر دیے۔ اس کیس کو پرسو نہیں کیا ہائی کورٹ میں نا اتنا زیادہ، کیونکہ اگر ہم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان دوستوں کی 2 سیٹیں چلی جاتی۔ بہت سارے مینوفیکچر جو ہے نا وہ اب اے میں چلے گئے ہیں، ایسوسیٹ کلاس میں چلے گئے ہیں، ان کا جو ہے نا غم و غصہ اپنی جگہ سچ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سٹیٹس کیوں چینج کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک ٹریڈر کا، مینوفیکچر کا سٹیٹس ایک نہیں بنتا، ان کے مسائل اور ہیں، ان کے مسائل اور ہیں۔ انہوں نے بغیر کیلکولیشن کے فیصلہ کیا ہے، اب یہ لیکن یہ فیصلہ ان کو الٹ پڑ گیا ہے، اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیوں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر کنارے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس گجرانوالہ میں الیکشن کا بگل بج چکا ہے، اور امیدوار جو ہیں وہ اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ اس وقت میدان میں ہیں۔ الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے اور بھرپور طریقے سے بھاگ دوڑ جاری ہے، اور ووٹرز کو نہ صرف ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں، اپنے کام کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، اور کئی اپنے جو گروپ ہیں وہ امیدوار ہیں وہ اپنے مختلف دعوے بھی کامیابی کے کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 19 ستمبر اور 21 ستمبر کو جب پولنگ ڈے ہیں، دو پولنگ الیکشن ہوں گے 2 حصوں میں، اس وقت تک یہ جاری رہے گا۔ اور اس وقت میں ایک بڑی معروف کاروباری شخصیت ہیں، ان کے پاس موجود ہوں، فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے قائد ہیں، اور اس وقت ان کا الائنس ہے احساس یونٹی گروپ کے ساتھ، دیگر گروپ بھی ان کے ساتھ الیکشن میں جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں، اور آزاد گروپ بھی ان کے ساتھ ہے۔ غلام حسین جج صاحب جو سٹین لیس سٹیل امپورٹرز اینڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن جو ہے ان سے ان کا تعلق ہے اور گروپ لیڈر ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب غلام حسین جج صاحب کا، آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے چینل کو۔ تو جناب والا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا الیکشن ہے چیمبر آف کامرس کا، اس میں آپ کس سلوگن کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں؟ ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ کے رہنما کافی یہ بات کر رہے ہیں کہ سلیکشن نہیں الیکشن، اور الیکشن چیمبر آف کامرس کا کریڈٹ آپ کے دیگر ساتھی جو ہیں، دیگر قائدین ہیں گروپ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف لے کے آئے ہیں معاملات کو۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاروق ساگر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا چینل 11 نیوز ماشاءاللہ دن رات مقبولیت اس کی بڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ، کیونکہ آپ نیوٹرل ہیں۔ میں نے جتنے بھی پروگرام آپ کے دیکھے ہیں کہ آپ بالکل کسی کا جو ہوتا ہے نا کہ کسی کی سائڈ وہ نہیں آپ لے رہے، جو پروگرام ایک حقیقی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ چینل بڑا اچھا جا رہا ہے، بہت شکریہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت مہربانی ہے آپ کی، اور ہماری یہ صحافتی ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم جو اپنے فرائض جو ہے وہ بہتر طریقے سے کوشش کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، ہمارے گروپ کا جو نعرہ ہے وہ یہی سلوگن ہے، سلیکشن نہیں الیکشن۔ لیکن اس میں آپ کیونکہ اس وقت سٹینلیس اسٹیل مارکیٹ میں آئے میرے پاس، ہمارے شہر میں 2 ایسوسی ایشنیں ایسی بھی ہیں کہ جو رجسٹر ہیں۔ سٹینلیس اسٹیل ایسوسی ایشن ایک رجسٹر ہے، ایک ایلومینیم ایسوسی ایشن۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے کوئی 4 الیکشن ہوئے ہیں سٹینلیس اسٹیل ایسوسی ایشن میں، ایسے ہی جیسے وہ چیمبر کا ایک ماحول بن جاتا ہے، پھر اس میں ظاہر ہے جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے پھر نہ اس میں کچھ لہجے، کچھ تلخیاں سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ چیمبر ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پیور ایک سٹینلیس اسٹیل کا ادارہ ہے، جیسے ایلومینیم ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ شیڈول تو ہمیں وہ چیمبر والا ہی دینا پڑتا ہے، لیکن ادھر بھی ایسی مخصوص کمیونٹی ہے، ایک دوسرے سے کاروبار ہے، ادھر زیادہ ہے، ادھر جو ہے نا الیکشن ہوتے رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ہوتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کیونکہ ہم لوگ پھر کٹھے بیٹھے کہ یار اتفاق گروپ تھا، اتحاد گروپ ہے، اتفاق گروپ نعمان فلروان صاحب کا ہے، اور اتحاد گروپ ہے،
وہ خواجہ حماد رمضان صاحب لاہور سے اور عرفان یعقوب بٹ صاحب ہیں، ان کا ہے۔ پھر سب لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ چیمبر ایک بالکل مختلف ادارہ ہے، اس میں پیور جو اسٹینلیس اسٹیل کے لوگ کام کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور جو چیمبر ہے اس میں فرض کریں کوئی اگر کھوکھے والا بھی ہے انکم ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا وہ بھی اتنا ہی کاروبار میں ہی وہ بھی آتا ہے، کاروبار میں ہی آتا ووٹ ہے۔ کا رائٹ اس کا برابر ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے جو امیدوار بلا مقابلہ ہوئے ہیں الحمدللہ مشاورت سے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے نا کل کو اگر یہاں پھر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے الیکشن پھر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سال بعد اس مرحلے سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن چیمبر میں اگر دیکھیں تو 4-5 سال سے تو الیکشن ہو رہا ہے جی 4-5 سے دیکھیں، جی اس دفعہ بھی جو ہے نا آپ کو پتا ہے ایک تو برسر اقتدار گروپ میں شامل تھا اساس یونٹی گروپ، انہوں نے ان کے اپنے کوئی ظاہر کے اپنے جو ان کے خیالات اور تھے، وہ کہہ رہے جی ہم ان کے رویوں کی وجہ سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو ہمارا تو ان سے پہلے ہی نعرہ تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا الیکشن ہی کروانے ہیں۔ بس آفریں تو بڑی ان کو بھی ہوئی ہوں گی، ہمیں بھی، ہمارا گروپ بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی بڑی آفریں ہوئی تھی کہ جی آجیں اپنی باری لیں، فارغ ہوں، جو سسٹمک چل رہا ہے اس میں رہیں، لیکن ہمارا گروپ یہی چاہتا ہے کہ اس میں گجرانوالہ شہر کے لیے کوئی بہتری آنی چاہیے، چینج آنی چاہیے۔ ہم جس طرح سیالکوٹ چیمبر ہے، ہم اس طرح ہی اپنے چیمبر کو چاہتے ہیں کہ یار ادھر بھی ہمارے شہر میں بھی جو ہے نا شہر کی بات ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ الیکشن آ گیا ہے، اب وہ جو موٹر وے لنک ہے، پھر وہ ڈرائی پورٹ والا ایک معاملہ بنا تھا، اب پھر وہ الیکشن کو ایک نعرہ بنانے کے لیے وہ ایشو اب آج کل پھر اٹھانے شروع کر دیے ہمارے لیڈروں نے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو الیکشن ہے اس کو اگر یہ موٹر وے لنک دینا تھا تو پہلے سے دیتے نا، اب تو نہیں نا بات کرنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اب ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ہی گروپ کو جو اتحادی ہیں ہمیں ووٹ دیں گے۔ اچھا غلام حسین بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کا شمار بزنس کمیونٹی، یہ شرفاء کی ایک کمیونٹی جو ہے مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگ، کاروباری لوگ، اس میں جب اس طرح کے اختلافات دیکھتے ہیں ہم، جیسے کہ الیکشن میں جیسے نیشنل پولیٹکس میں الزامات کی سیاست ہے، دھاندلی کے الزامات ہیں ایک دوسرے پر، ووٹر لسٹوں پہ اختلاف ہے، اب سٹیٹس جو چینج کیا گیا سی کلاس سے اے کلاس میں، آپ پٹیشنر بھی ہیں، شیخ عامر رحمان صاحب بھی، آپ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ اس کی کیا صورتحال ہے اور اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ اب جو تازہ صورتحال ہے ڈی جی ٹی او کے پاس سے ہدایات بھی آئی ہیں، تو اس کی تفصیلات بتائیے تھوڑی سی۔ میرے خیال میں جو اب جس فیصلے پہ ہمارے گجرانوالہ چیمبر نے عمل درآمد کیا ہے وہ بھی اتفاق سے ہماری ہی ایسوسی ایشن کا تھا، پھر ہماری ان سے صلح ہوگی اتفاق گروپ سے، تو ہم نے اس کیس کو پرسو نہیں کیا ہائی کورٹ میں نا اتنا زیادہ، کیونکہ اگر ہم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان دوستوں کی 2 سیٹیں چلی جاتی، تو اس میں ہم لیزی ہو گئے، لیکن وہ فیصلہ ایز اٹ از ہی ہائی کورٹ نے کر دیا جو ڈی جی ٹی یو نے کیا ہوا تھا، لیکن باقی چیمبروں نے نہیں مانا، یہ گجرانوالہ چیمبر نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے، تو بہت سارے مینوفیکچر جو ہے نا وہ اب اے میں چلے گئے ہیں، ایسوسیٹ کلاس میں چلے گئے ہیں، ان کا جو ہے نا غم و غصہ اپنی جگہ سچ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سٹیٹس کیوں چینج کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک ٹریڈر کا، مینوفیکچر کا سٹیٹس ایک نہیں بنتا، ان کے مسائل اور ہیں، ان کے مسائل اور ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ایسا فیصلہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ فیصلہ ان کے حق میں جائے، انہوں نے بغیر کیلکولیشن کے فیصلہ کیا ہے، اب یہ لیکن یہ فیصلہ ان کو الٹ پڑ گیا ہے، اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیوں کیا۔ جہاں تک وہ آپ نے بات کی پٹیشنر کی کہ ہم 66 ووٹ پہ جو ہماری ڈی جی ٹی او میں پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ووٹ ہے نا اس میں فورجری ہوئی ہے، ٹائم پیریڈ شارٹ ہے، وہ اب ڈی جی ٹی یو نے جو سیکٹری کو ہدایت دی ہیں کہ آپ اس کو ویریفائی کریں، کیونکہ سیکٹری صاحب نے ادھر جب گئے نا ان کے وکیل صاحب بھی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو یہ ووٹروں نے ریٹرنیں دی ہیں نا انکم ٹیکس ریٹرنیں، ہم نے تو وہی دے دی ہیں آپ کو، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جو ڈاکومنٹس کے مطابق جو ڈاکومنٹس دی ہیں، جیسے میں جمع کرواتا ہوں آپ جمع کرواتے ہیں چیمبر میں، جی، لیکن ادھر فورجری کی گئی ہے،
بہت سارے جو 66 ووٹ ہیں نا، اس میں زیادہ تر میں فورجری ہوئی ہے کہ اگر کسی کی ریٹرن 32 ملین کی ہے نا، اس کو فورجری کرتے بھی جو ہے نا کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی کسی سمجھدار بندے نے نہیں کی، اس کو 3 کو 6 کیا ہے نا، تو وہ بھی جو ہے نا فونٹ اس کا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک آپ کوئی انجان بندہ بھی اس کو دیکھے نا کہتے ہیں یار یہ فورجری ہوئی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر لیٹر دوبارہ سیکرٹری صاحب کو ڈائریکٹر صاحب نے لکھا ہے ڈی جی ٹی آفس سے کہ آپ اس کو ویریفائی کرائیں ووٹر سے، پھر ووٹر جو ہے ایف بی آر سے ویریفائی کرائے، پھر ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے جائیں، پھر اس کو پاس کریں کہ یہ ووٹ صحیح ہیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر وہ ڈی جی ٹی او کے پاس دوبارہ واپس بھیجیں تاکہ وہ فائنل لسٹ میں جو ووٹ صحیح ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو کچھ صحیح ہوں گے ضرور اس میں، تو وہ فائنل ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں. لیکن کل کم کم جب قانون کی ضد میں جو ووٹر آئیں گے کل کو، جنہوں نے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ ویریفیکیشن کر کے دیں گے، وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے نا. اگر کسی نے فورجری کی ہے تو پھر وہی جانے گا. جی ظاہر ذمہ داری اسی کی ذمہ داری اسی کی ہے. یہ بتائیے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اس طرح کے جو مبینہ طور پر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فورجری ہوئی ہے، اگر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور الیکشن بھی آ گیا ہے اور الیکشن میں پھر ایک گروپ کو شکست، ظاہر ایک نے جیتنا ہے، شکست بھی ہونی ہے کسی کو، کیا اس کے نتائج پھر تسلیم کیے جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے نا بالکل ڈی جی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے بھی ہمیں کلیئر کٹ کیا تھا کہ پورا انصاف ہوگا، انشاءاللہ ہمیں پورے انصاف کی امید ہے. میرے خیال میں جو ہمارے برسر اقتدار کے جو چیمبر کے بڑے نام ہیں، بڑے لیڈر ہیں، جیسے اخلاق بٹ صاحب ہیں، شیخ نسیم صاحب ہیں، ملک زئی صاحب ہیں، شعیب بٹ صاحب ہیں، یہ میرے خیال میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو نیچے ہوا ہے نا، ورنہ یہ تو اجازت نہیں دیں گے ایسی، کیونکہ یہ دبا بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہاں یہ لگتا ہے کہ جو میرے خیال میں ان کو بھی نا دھوکے میں رکھا گیا ہے. نچلی سطح پہ کچھ معاملات نچلی سطح پہ کوئی معاملات ہوئے ہیں، ورنہ یہ ایسے لیڈر نہیں ہیں، یہ اپنے اوپر دبا نہیں آنے دیں گے. یہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پورا جو ہے نا انصاف کریں گے اور انصاف کے فیصلے کے ساتھ چلیں گے. بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اسپرٹ کا آپ نے مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کی بڑی ضرورت ہے، چیمبر سیاست میں بھی، نیشنل پولیٹکس میں بھی تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے پہ جو الزامات ہیں اس طرح سے، اور اچھا ایک آپ نے جیسر کا مظاہرہ کیا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی نمائندگی دی گئی ہے آپ کی ایسوسیشنز کے الیکشن کے حوالے سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ بھی منتخب ہوئے ہیں؟ جی ہمارے جو پینل ہے وہ پورا 100% جو ہے نا وہ بلا مقابلہ ہوا ہے، لیکن نمائندگی جو ہے نا ہر فیلڈ سے ہوئی ہے. اچھا کیا میرٹ ہوتا ہے نمائندہ جب آپ کسی کو بناتے ہیں؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ دیکھتے ہیں یا 150 ووٹ ہو تو کوئی بھی بندہ اس میں صلاحیت نہ بھی ہو تو وہ ووٹوں کے بنیاد پہ آپ اس کو لے آتے ہیں؟ نہیں کرائٹیریا کیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، باقاعدہ الیکشن شیڈول ہے، جیسے چیمبر کا سٹیٹس ہے ایسے ہی ہم بھی ڈی جی ٹی او کے انڈر ہیں جی، تو ہمیں بھی وہی شیڈول دینا پڑتا ہے، جس کی مرضی ہے وہ کاغذ جمع کرائے. پھر بلکہ ہم تو وہ دوسرے لفظوں میں ابھی تو جو پڑھے لکھے بچے ہیں ہم ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ نے اس ٹریڈ کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں یہ بزنس کمیونٹی کا پیورلی ٹریڈ اسٹینلس اسٹیل، اس میں ہم سب لوگوں کا رزق ہے شامل ہے، تو وہی بچے آگے آئیں گے کہ جو اپنا ٹریڈ کو سنبھال سکیں. جو مسائل ہیں ہماری ایسوسیشن کے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ کسٹم کے آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتے ہیں ہمارے نا. جی تو الحمدللہ ہماری ایسوسیشن نے اپنے آفس کے لیے ادھر نہر کے کنارے بڑی خوبصورت جگہ لی ہوئی ہے. امید ہے کہ ہم وہاں ایک آفس بھی بنائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کریں ادھر مارکیٹ کے قریب آ جائے، مارکیٹوں کے قریب جی ٹی روڈ پہ آ جائے، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ جہاں ہمیں کوئی جگہ اچھی ملی تو ہم ایک بڑا آفس انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بنائیں گے. یہ بڑی دنوں سے، بڑے سالوں سے ہماری یہ خواہش ہے، لیکن اب جو ہے نا ہمارے گروپ تقریباً اکٹھے ہو گئے ہیں، اب میرا خیال کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے گا انشاءاللہ. اچھا جو چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہے اس میں پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہر سال الیکشن آ جاتا ہے، ایک تو سال فٹافٹ گزر جاتا ہے
اور جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے وہ ان کو اس طرح سے ان کا موقف کچھ ٹھیک بھی لگتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ان کو پورا وقت بھی نہیں ملا میاں عمر سلیم صاحب کو. تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک سال کا جو ہے یہ ساری بزنس کمیونٹی، کیا آپ بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کچھ جلدی آ جاتا ہے، الیکشن کا ڈیور تھوڑا ہوتا ہے، ہر سال الیکشن جو ہے اتنی بڑی ہیلدی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہر سال ہوتی ہے، دوبارہ سے سارا سال ہی کیمپین میں گزر جاتا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں فیڈریشن آف پاکستان کا بھی اس وقت ایگزیکٹو ممبر ہوں. جی وہاں بھی یہی بات چل رہی تھی، پھر چیمبروں میں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ایک سال کا ٹرن اوور جو ہے نا بہت کم ہے، لیکن فیڈریشن اس سلسلے میں نا بڑی ایکٹیو ہو گئی تھی. اب وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گیا ہوا ہے، اب وہ اسمبلی میں بل پڑا ہوا ہے. جی تو میرا خیال وہ آنے والے دنوں میں وہ بل پاس ہو جائے گا. پھر جو ہے نا فیڈریشن کا بھی پیریڈ 2 سال کا ہو جائے گا، چیمبروں کا بھی 2 سال کا ہو اس جائے میں گا. قانون سازی کی ضرورت قانون ہے، سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی چیمبر یا فیڈریشن اپنے پاس ہے، یہ آج خود نہیں قانون کر سازی کی ضرورت ہے. اور یہ بل اسمبلی سے ہی پاس ہونا ہے. اس وقت اسمبلی میں یہ بل پاس ہونے کے لیے پڑا ہوا آپ ہے. اس کے حق میں ہیں کہ بالکل میں اس کے حق میں ہوں. ایک سال بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وقت جو ہے نا ملتا ہی نہیں ہے. جی 6 ماہ تو مبارکوں میں گزر جاتے ہیں، باقی 6 ماہ میں کیا بندہ کر سکتا ہے. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنے 30-32 جو ایگزیکٹو ممبران ہیں وہ ان سے اختیارات بھی لے لیتا ہے. ایک طرف تو بہت بات کی جاتی ہے جمہوریت کی، جی الیکشن کی، اور دوسری طرف جب پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ سارے کہتا ہے کہ پورے ہاؤس سے وہ اختیارات مجھے دے دیں آپ. یہ آمرانہ رویہ نہیں ہے، غیر جمہوری تھوڑا لگتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، میں تو اس کو کہوں گا جمہوریت کی شکل میں. جمہوری شکل میں. لیکن ہماری ایسوسی ایشن میں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے نا یہ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ایسوسی ایشن کے، جو بھی چیئرمین آئیں گے وہ صرف جو ہمارے ایسوسی ایشن کے امپلائی ہیں، سیکرٹری ہیں یا دوسرے ہیں، جو میکسیمم جو 50,000 تک خرچہ ہے نا وہ کر سکیں گے. اس کے بعد کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا وہ ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کے بغیر نہیں ہوگا. چیمبر میں بھی یہ آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اب آئیں گے تو اس کو صحیح کریں گے. جو صدر ہوگا چیمبر کا پورا بااختیار ہوگا. کچھ ریفارمز لے کے آئیں گے وہاں پہ، جی بالکل اصلاحات کریں گے صحیح حقیقی. ہم انشاءاللہ حقیقی جمہوریت لے کے آئیں گے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے جی ایک پہلی میٹنگ ہوتی ہے ہم صدر کو سارے اختیارات دیتے ہوتے ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی کا کیا فائدہ جو بے بس ہو کے بیٹھ جائے. جی. اچھا، ہم نے پچھلے سال بھی یہ دیکھا اور سنا آپ کے گروپ کی طرف سے فتح کے بڑے کامیابی کے دعوے کیے گئے، اور وہ کہ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں رہا تھا پچھلی دفعہ. اب بندے بھی جوڑ توڑ بھی ہوا ہے، کچھ لوگ ٹوٹ کر بھی آئے ہیں. اس دفعہ بھی آپ کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیا نعرہ لے کے، اب کیا پروگرام لے کے آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ الیکشن کی بات تو ہو گئی، الیکشن آ بھی گیا، یہ میدان لگ بھی گیا ہے، لیکن آپ کے منشور میں اور کیا چیزیں شامل ہیں بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے، گجرانوالہ کی بہتری کے لیے؟ آپ کے گروپ کا کیا پروگرام ہے؟ بالکل صحیح. آپ نے 2 سوال کر دیے ہیں کہ اب پچھلی دفعہ بھی آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم جیتیں گے. جی دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں جب کسی ایک گروپ نے تو ہارنا ہی ہے نا. لیکن اگر جو پریکٹس ہم نے اس سال کی ہے کہ ہم لگے ہیں، ہمیں پچھلے سال بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ جعلی ووٹ کافی سارے جو ہے نا اس میں شامل ہیں. اس دفعہ ہم نے پہلے سے ہی اس کا پیچھا کیا ہے. اب ہم نے ان کو پکڑا. ابھی بھی بہت سارے ووٹ جو ہے نا بچے ہوئے ہیں جو ہماری نظر سے نکل گئے ہیں. تو اگر یہ ہم پچھلے سال بھی پکڑ لیتے تو یہ نا اب فورجری جو ہے نا پچھلے سال اگر پکڑی جاتی تو پچھلے سال بھی انہوں نے ہار جانا تھا. پچھلے سال تو ایک باکس کا تھا نا، ایک معاملہ بن گیا تھا کہ ایک باکس سے بہت زیادہ جو برتری نکل آئی تھی ایک ہی گروپ کی. جو 3 باکس میں جو چل رہے تھے نیک ٹو نیک رزلٹ آ رہا تھا، اور ایک باکس میں آگے ایک دم سے رزلٹ بدل گیا. تو اس وقت تو یہ صورتحال بھی بنی تھی. یہ وہ ماحول جو ہے نا گرم اسی وجہ سے ہو گیا تھا کہ ایک نیک ٹو نیک صورتحال چل رہی ہے. آپ دیکھیں وہ جو بھی الیکشن، اب نیشنل الیکشن بھی ہوتے ہیں تو جو رزلٹ نکلتا ہے نا تقریباً وہی چلتا ہے. تو اس میں یکدم جو فرق پڑ گیا بڑا مینی فیز تھا. تو ہم اس میں ڈی جی ٹی او کے بعد آخر کار ہم نے رزلٹ نکالا کہ اس میں بہت سارے ووٹ جو ہے نا وہ جعلی ہیں.
تو اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ جب یہ ووٹ نکل جائیں گے پھر وہ اساس یونٹی گروپ اب برسر اقتدار گروپ سے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا ٹوٹ کے، تو آخر ہمارا گروپ اب الحمدللہ ایک بڑا گروپ بن گیا ہے. انشاءاللہ جو صحیح لوگ جمہوریت پسند ہیں اب وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. تو ہم چیمبر کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے آئیں گے، ورنہ آفریں تو آتی رہتی ہیں کہ جی آ جائیں، لیکن ہم اگر آئے تو انشاءاللہ چیمبر کو بہتر طریقے سے لے کے آئیں گے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے وقت دیا. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. غلام حسین جج صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینئر رہنما ہے، کاروباری شخصیت ہیں اور گجرانوالہ میں ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں. اور اس وقت جو چیمبر الیکشن ہے اس میں قائدین میں شمار ہوتا ہے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے، اور ان کے لیے بھی ہم نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی آراء کا مجھے انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.